اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عزیزان محترم، سورہ جمعہ سے ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے، اور اس سے پہلے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو دروس کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ سیرت معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین پر ہے، اور ہمارے مخاطبین بھی میرے عزیز جو نوجوان ہیں وہی ہوں گے، کیونکہ بڑوں کو تو کافی حد تک آتا ہوگا، اور جب مخاطب ہی نوجوان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی کرنی ہے کہ کسی حد تک معصومین کی ایک معرفت حاصل ہو سکے، ان کی سیرت کے بارے میں پتہ چل سکے، تاکہ انسان ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس کمال تک پہنچے جس کے لیے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں خلق فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے، سب سے پہلے تو جب بھی اپنے کسی رہنما، اپنے کسی معصوم کی گفتگو ہوتی ہے تو کم از کم ایک چیز تو سب کو آنی چاہیے کہ ان کی جو بایوگرافک ہے، یعنی ان کی آئیڈینٹی، حالانکہ یہ ضروری ہے لیکن اس طرح کافی نہیں ہے۔ اصل ہدف انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ ان کی سیرت کو فالو کرے، ان کی باتوں پر عمل کرے۔ تو جس طرح کا بڑا مشہور جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی بھی مانیں۔ تو ان کی جب مانیں گے تو پھر انسان اس سیرت پر چلے گا جو نقش پا ان کے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ رسول خدا پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تو ان کی بایوگرافک کے لحاظ سے، آئیڈینٹی کے لحاظ سے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے نوجوان عزیزوں کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال کے پہلے سال اس دنیا میں تشریف لائے، اور عام الفیل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر جب موقع کبھی ملا تو آپ کو اس کا قصہ تفصیلی طور پہ سنایا جائے گا کہ ابرہہ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا، تو وہ ایک لشکر لے کر آیا، تو اس کا لشکر تقریباً سارے کا سارا ہی ہاتھیوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس کو عام الفیل کہنا شروع کر دیا۔ اس کو پھر شکست ہو گئی، خدا کی طرف سے عذاب آیا ابابیل کے ذریعے سے، جیسا کہ قرآن کی سورہ فیل میں بھی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن ابھی ہمارا وہ موضوع گفتگو نہیں ہے، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ عام الفیل کسے کہتے ہیں، کیونکہ رسول خدا کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہاتھیوں والے سال کا جو پہلا تھا سال، یعنی اس دن ان کی ولادت ہوئی تھی، اور رسول خدا کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی والدہ گرامی کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے، اور رسول خدا کا پلیس آف برتھ، جائے ولادت جہاں پر رسول خدا کی آمد ہوئی، اس کا نام ہے مکہ مکرمہ، اور اس وقت جس پاک جگہ پر رسول خدا کا حرم مطہر ہے، روضہ پاک ہے، اس کا نام ہے مدینہ، جس کو مدینہ النبی بھی کہا جاتا ہے اور مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے۔ نام رسول خدا کا جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں محمد ہے جو زیادہ لیا جاتا، احمد ہے، اور ان کا ٹائٹل نیم بھی ہے ایک، یعنی جس کو ہم عربی زبان میں کنیت کہتے ہیں، وہ ہے ابو القاسم۔ رسول خدا کی جب ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تو خدا نے اس حجت خدا کو فقط اس زمین پر بھیجنے کے وقت، جس روز رسول خدا کی ولادت ہوئی اس وقت اس دنیا میں کچھ واقعات رونما ہوئے،
کچھ تبدیلیاں آئیں اس دنیا میں۔ وہ کون سی تبدیلیاں تھیں؟ تو میرے عزیزان، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب رسول خدا کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر رسول خدا کی ولادت سے پہلے کچھ بت تھے، لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو رسول خدا کی ولادت کی وجہ سے وہ بت جو خانہ کعبہ کے اندر تھے وہ سارے کے سارے گر گئے۔ اب یہ بت کیوں گرے؟ جس طرح کے بہت ساری ریزنز بتائی جاتی ہیں، ان میں سے جو ہم نے پڑھی ہوئی ایک یہ بھی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس مولود، اس نور خدا، اس حجت خدا کی آمد ہوئی ہے کہ جس نے آ کر دنیا کو ان بتوں کی پرستش سے منع کر کے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لے کے جانا ہے۔ دوسرا واقعہ رسول خدا کی ولادت پر یہ رونما ہوا کہ فارس کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نوشیروان عادل۔ اس کا بہت ہی وسیع و عریض قسم کا محل تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس کا محل بھی بہت بڑا تھا۔ اس کے محل کے جو مینار تھے اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اب اتنا بڑا بادشاہ، اس کا اتنا بڑا مضبوط وسیع و عریض قسم کا محل، اور اس کے محل کے مینار کے 14 کنگرے رسول خدا کی ولادت پر کیوں گرے؟ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اس حجت خدا، اس نور خدا کی ولادت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ظلم و جور کرنے والے بادشاہ، یہ ظالم اور لوگوں کا حق غصب کرنے والے بادشاہ، تاریکی میں رکھنے والے بادشاہ، لوگوں کو تاریکی کی طرف لے جانے والے بادشاہوں کا دور ختم ہونے والا ہے، اور رسول خدا کی آمد کی وجہ سے اللہ کا نور پوری دنیا میں پھیلے گا، اور رسول خدا کا نور، اور اس کے بعد 14 معصومین کا، سارے جو ایک ہی حقیقت واحدہ ہے، نور محمدی ہیں، حقیقت محمدیہ سے سب کا تعلق ہے۔ تیسرا ایک اور بڑا عجیب سا رسول خدا کی ولادت باسعادت پر واقعہ رونما ہوا، وہ یہ تھا کہ فارس میں یعنی ایران والی سائیڈ پہ قبل از اسلام لوگ آتش کی پرستش کرتے تھے، یعنی آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، اور تقریباً فارس کا آتش کدہ جہاں پر وہ آگ روشن کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ اس کو خدا مان کر اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 1000 سال سے روشن تھا، کبھی بھی اس کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا، مسلسل آتش کدہ جس میں آگ جلائی جاتی تھی وہ روشن تھا، 1000 سال سے روشن تھا۔ وہ جب رسول خدا کی یہ رحمت والی ولادت ہوئی، یہ جو نور خدا، حجت خدا کی ولادت باسعادت ہوئی، ان کی ولادت کی وجہ سے وہ جو 1000 سال سے آتش کدہ بجھا نہیں تھا، رسول خدا کی ولادت کی وجہ سے وہ آتش کدہ بجھ گیا، خاموش ہو گیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ نور آیا ہے جس نے تمام جھوٹے خداؤں کی جو تاریکی ہے اس کو ختم کر کے ایک وحدہ لا شریک خدا کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے اور کہنا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو یہ عزیزان محترم رسول خدا کی فقط ولادت کے وقت بعض ایسے معجزات ہیں جو رونما ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میرا سارے کا سارا کمرہ روشن و منور ہو گیا ہے، اور محمد سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان سے ایک ایسی روشنی نکلی کہ جو پورے کے پورے کمرے کو جس نے منور کر دیا، اور اس روشنی سے ایک آواز آ رہی تھی اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ آمنہ، آپ اللہ سے حسد کرنے والوں کی حسادت کے سلسلے میں پناہ مانگیں اور خدا سے دعا کریں اور اس مولود کا نام محمد رکھیں۔ یہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے اپنے کمرے میں یہ ماحول دیکھا۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد رسول خدا کی ولادت سے تقریباً 5 سال کے قریب کا واقعہ ہے کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا
ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور آ کر ان کو کہا کہ بابا جان، میں یثرب میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہوں محمد کو ساتھ لے کر۔ حضرت عبد المطلب نے بی بی آمنہ کو اپنے رشتہ داروں کے پاس یثرب کو، جس کو ابھی مدینہ کہتے ہیں، جانے کی اجازت دے دی۔ دیکھیں، اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اچھے گھروں کی اچھی خواتین ہمیشہ جب بھی گھر سے کسی دوسرے علاقے کی طرف جاتی ہیں یا کہیں جائیں تو اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر جاتی ہیں۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ بی بی آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو اپنی ایک کنیز جن کا نام تھا ام ایمن، ان کو ساتھ لے کر چل پڑیں۔ جب قریب پہنچی تو راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ اونٹ سے نیچے اتریں، حضرت محمد کا ہاتھ حضرت عبداللہ کی قبر پر رکھ کر کہا کہ عبداللہ، میں آپ کے بیٹے محمد کو لے کر آئی ہوں۔ پھر اس کے بعد باتیں کرنے لگ پڑیں، رونے لگ پڑیں۔ رسول خدا جو ہیں وہ اپنی ماں کے ارد گرد پروانہ وار گھوم رہے تھے اور اپنی ماں کو تسلی دی۔ اس کے بعد بی بی اپنے رشتہ داروں کے پاس گئیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس تقریباً 1 ماہ تک رہیں، اور اس کے بعد جب واپس آنے لگیں تو جوں جوں مزار حضرت عبداللہ سے دور ہوتی جاتی تھیں، بی بی کا دل بوجھل ہوتا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ کے مزار کی دوری کی وجہ سے بی بی کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا، لیکن جوں جوں راستہ گزرتا جاتا تھا بی بی آمنہ کی حالت خراب تر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بی بی سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اونٹ سے نیچے اتریں اور بی بی کا بدن بخار کی وجہ سے بہت زیادہ سلگ رہا تھا۔ حضرت محمد اپنی ماں کی تیمارداری کے لیے ان کے ارد گرد پھر رہے تھے، ان کو دلاسا دیتے تھے، ان کو تسلیاں دیتے تھے۔ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کہ جب والدین میں سے کوئی پریشان حال ہو تو اس کو تسلی دی جاتی ہے، اس کا ہاتھ بٹایا جاتا ہے، اس کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے اس کے دکھ درد کو سنا بھی جاتا ہے اور اس کو تسلی دی جاتی ہے۔ تو لیکن حالت بہت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے بی بی آمنہ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہ رہیں اور انتقال کر گئیں۔ حضرت محمد جو ان کے ساتھ کنیز تھی ام ایمن، وہ ایک قریب میں ہی ایک جگہ تھی، گاؤں تھا جس کا نام تھا ابوا۔ وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے حضرت آمنہ کو ابوا کے قبرستان میں دفن کیا، اور بی بی ام ایمن نے حضرت محمد، جن کی عمر صرف 5 سال تھی، اپنی ماں سے جدائی کی وجہ سے مغموم تھے، حضرت ام ایمن نے ان کو گلے لگایا اور بی بی آمنہ کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ بی بی آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، میں حضرت عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی۔ جب مدینہ میں پہنچے اور ساری خبر سنائی کہ بی بی آمنہ اس دنیا میں نہیں رہیں، تو حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ مغموم اور رنجیدہ خاطر ہوئے، حضرت محمد کو گلے سے لگایا، اور حضرت عبد المطلب جو کہ دادا تھے حضرت محمد کے، انہوں نے پھر حضرت محمد کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب کا بھی وقت قریب آ گیا تو اس وقت اپنے فرزندوں میں سے جو لائق ترین فرزند تھا، اور میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جو مواحد ترین فرزند تھا، جن کا نام تھا حضرت ابو طالب، ان کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے ابو طالب، اس محمد کی ذمہ داری میں آپ کو سونپتا ہوں۔ آپ نے ان کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنی ہے، اور حضرت ابو طالب نے بھی حضرت محمد کی حفاظت اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبد المطلب بھی جانتے تھے، حضرت ابو طالب بھی جانتے تھے کہ یہودی یہ چیز جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں عرب کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے جو کہ خاتم الانبیاء ہوگا، اور اس کا دین پوری دنیا پر حاکم ہو جائے گا۔ یہ لوگ چونکہ تعصب کرتے تھے اسلام سے اور آخری نبی سے، کیونکہ اپنی اجارہ داری چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ جوں ہی ہمیں یہ خبر پہنچے گی کہ آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، آخری نبی کی آمد ہو چکی ہے، تو پھر ہم
ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا یہ اسی ٹو میں لگے رہتے تھے۔ اور یہ کچھ ولادت کے وقت بھی کچھ حادثات ایسے رونما ہوئے تو یہ ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو تاکیداً کہا تھا کہ آپ نے حضرت محمد کی خصوصی طور پہ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جو یہودی تھے وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ مکہ میں یا حجاز میں، عرب میں کس سرزمین پر ہیں، تو لہٰذا وہ اس تگ و دو میں رہتے تھے کہ ہم اس نبی تک پہنچیں، ان کے ہاں جو نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے جب ہمیں یہ یقین ہو جائے تو پھر وہ رسول خدا کو